تاریخ میں نا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف ایک نہیں بلکہ دو بہت ہی طاقتور اور بظاہر متضاد القابات سے پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم رہنما علی ابن ابی طالب کی بات کریں گے جنہیں ایک ہی وقت میں اللہ کا شیر بھی کہا جاتا تھا اور علم کے شہر کا دروازہ بھی۔ تو آج ہم اسی خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص میں اتنی زبردست بہادری بھی ہو اور اتنی گہری حکمت بھی۔ ایک طرف انہیں لقب ملا اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، تو دوسری طرف وہ باب العلم کہلائے۔ یہی دو پہلو ہیں جو ان کی شخصیت کو تاریخ میں بالکل منفرد بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ قول براہ راست پیغمبر اسلام سے منسوب ہے، تو یہ صرف ایک تعریف نہیں رہتی، یہ ایک گواہی بن جاتی ہے۔ یہ علی کے علمی مقام اور پیغمبر سے ان کے گہرے تعلق کی تصدیق ہے، وہی تعلق جس نے ان کی پوری زندگی کی بنیاد رکھی۔ تو یہ سفر آخر شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی جڑیں ان کی ابتدائی زندگی میں بہت گہری ہیں۔ علی کی پرورش ایسے خاص حالات میں ہوئی جنہوں نے بچپن سے ہی ان کے کردار کو بنایا سنوارا۔ وہ صرف پیغمبر کے رشتہ دار نہیں تھے بلکہ ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح ان کی اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھے۔ ان کی جوانی کے اہم واقعات کو دیکھیں تو ان کی غیر متزلزل وابستگی صاف نظر آتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر پیدائش کا منفرد اعزاز، پھر پیغمبر کے گھر میں براہ راست تربیت، اور پھر صرف 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے پہلے بچے بننا۔ ہر قدم نے انہیں تیار کیا، خاص طور پر اس ایک لمحے کے لیے جب انہوں نے پیغمبر کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی۔ پیغمبر کی ہجرت کے دوران ان کی یہ قربانی اتنی غیر معمولی تھی کہ خود قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ یہ صرف ایک بہادری کا کام نہیں تھا بلکہ ایک ایسا عمل تھا جسے آسمان سے تسلیم کیا گیا، جس نے اس کی روحانی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اچھا، یہ تو تھا ایک پہلو۔ اب آتے ہیں ان کی شخصیت کے دوسرے بالکل الگ پہلو کی طرف، جنگجو۔ ان کی روحانی عقیدت کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں ان کی جسمانی ہمت بھی بے مثال تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اسد اللہ کا لقب حقیقت بن گیا۔ ان کی فوجی کامیابیاں تاریخ کا حصہ ہیں۔ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی۔ احد کے اس نازک لمحے میں جب بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ پیغمبر کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ جنگ خندق میں اس جنگجو کو ہرایا جس کے نام سے پورا عرب کانپتا تھا، اور آخرکار خیبر میں اس قلعے کو فتح کیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اور ان کے فوجی اقدامات کی روحانی اہمیت کتنی تھی، اس کا اندازہ پیغمبر اسلام کے اس ایک قول سے لگائیں۔ یہ صرف ایک جنگی فتح نہیں تھی، اسے پوری انسانیت کی مجموعی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ یہ ان کے ایک ایک عمل کی گہری روحانی معنویت کو ظاہر کرتا ہے۔ جنگ خیبر کی کہانی تو خاص طور پر بہت اہم ہے۔ جب اسلامی لشکر کے بڑے بڑے کمانڈر قلعہ فتح کرنے میں ناکام ہو گئے تو پیغمبر نے اعلان کیا کہ کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص علی تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ روایات کے مطابق علی نے اکیلے ہی، جی ہاں اکیلے ہی، خیبر کے قلعے کا وہ بھاری بھرکم دروازہ اکھاڑ پھینکا۔ ایک شخص نے۔ یہ طاقت اور عزم کی ایک ایسی مثال ہے جو آج بھی بیان کی جاتی ہے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر اب ذرا ان کے دور حکومت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا دور خلافت بحران کے وقت میں منصفانہ قیادت کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں ان کی طاقت، تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ بالکل متوازن بھی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انہیں کس قدر شدید چیلنجز کا سامنا تھا۔ ان کا تقریباً 5 سالہ دور حکومت اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان مشکل ترین حالات میں بھی اصولوں پر ان کی ثابت قدمی ہی انہیں ممتاز کرتی ہے۔ ان کے اصول صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ان کے ہر عمل میں نظر آتے تھے۔ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے، خود بازاروں میں جا کر قیمتوں کی نگرانی کرتے، اور عوامی خزانے کی حفاظت اتنی سختی سے کرتے تھے کہ رات کو اس پر مہر لگا دیتے تھے۔ ان کے اپنے یہ الفاظ ان کی حکمرانی کے پورے فلسفے کا خلاصہ ہیں۔ ان کی ترجیح ہمیشہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کی حفاظت تھی۔ ان کا انصاف سب سے پہلے غریبوں اور بے سہاروں کے لیے تھا۔ اب ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو ان کی وفات اور ان کی لازوال میراث کے بارے میں ہے۔ ایک ایسی زندگی جو بہادری اور حکمت سے بھرپور تھی، اس کا اختتام بھی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ ان کی شہادت کا لمحہ بھی ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ مسجد میں تھے، فجر کی نماز میں، سجدے کی حالت میں جب ان پر حملہ کیا گیا۔ ان کے آخری لمحات بھی عبادت میں ہی گزرے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے قاتل کے لیے جو ہدایات دی وہ ان کے انصاف کے تصور کو عروج پر دکھاتی ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ اگر میں نہ بچ سکوں تو میرے قاتل کو صرف ایک ہی ضرب لگائی جائے، اتنی ہی
जितनी उसने मुझे लगाई थी। यहाँ तक कि अपनी मौत के लम्हे में भी इंसाफ का तराजू बिल्कुल बराबर रहा। तो आखिर में उनकी मीरास क्या है? ये बेमिसाल शुजाअत, गहरा इल्म, गैर मुतज़लज़िल इंसाफ और दुनिया से बेरग़बती का एक मजमुआ है। उनकी फसाहत और बलागत आज भी उनके खुतबात के मजमुए नहजुल बलागा की सूरत में जिंदा है, जो लाखों लोगों के लिए मशअल राह है। तो हम इस तज्ज़िये को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। अली की ज़िंदगी को देखते हुए उनकी कौन सी खुसूसियत, उनकी हिम्मत, उनकी हिकमत या उनका इंसाफ आज की दुनिया में क़ियादत के लिए सबसे ज़्यादा अहम है? इस पर गौर करना ही उनकी मिरास को ज़िंदा रखने का एक बेहतरीन तरीका है।